يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے لائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا أشهد أن محمدًا رسول الله. ان محمد رسول اللہ. أشهد أن محمدًا رسول ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. نحن نقول نقول حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ انگن درود و سلام جناب نبی آخر الزمان سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، کامیابی اور ناکامی کیا ہے؟ ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟
یہ مسئلہ قابل غور ہے۔ یقیناً جو معاشرتی طور پر یا دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو کامیابی اور ناکامی کا معیار جو سمجھا جاتا ہے دنیوی طور پر، وہ روپیہ پیسہ، مال و دولت، زر و زمین، جائیداد، نام و نمود، شہرت، دنیوی ترقی، اقتدار، انسان کی چودراہٹ، اپنی ناموری، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عموماً لوگوں کے سامنے کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر کامیاب سمجھتے ہیں، اور ناکامی دنیا داروں کی نظر میں جس کو وہ ایک ناکام انسان سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ انسان غریب ہے، کنگال ہے، مفلس ہے، دنیوی وسائل نہیں ہے، وہ انسان مسکین نادار ہے، کوئی اس کا دنیا میں پرسان حال نہ ہو، مشکلات اور تنگ دستیوں کے اندر گھرا ہوا ہو، کہیں جائے تو اس کی رسپیکٹ نہ ہو، کوئی سفارش کرے تو سفارش قبول نہ ہو۔ یہ ایک ہمارا اوورہال دنیوی معیار ہے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھ بھی رہے ہیں، بلکہ اکثریت جو ہے اس حوالے سے ان کے نزدیک دنیوی ترقی جو ہے وہ ایک مین ہدف ہے کامیابی کا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ انسان ہے جو دنیوی وسائل سے مالا مال ہے، اور جو دنیوی وسائل اور جو دنیوی آسائشیں ہیں اگر کسی انسان کو حاصل نہیں ہے تو ہماری نگاہ کے اندر وہ ناکام ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ کوئی آئیڈیل زندگی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس حوالے سے کامیاب زندگی کا تصور پیش کیا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی کتاب کے مطابق ایک انسان کی ناکامی ہے، آج ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے۔ اور پھر اس دنیوی ترقی کے حصول کے لیے جو ایک مجوزہ اپنی منزل مقصود کا جو ہدف ہے، وہاں پہنچنے کے لیے کہ جو ہماری کامیابی کا ہدف ہے، اس کے حصول کے لیے پھر دنیا کے اندر حلال و حرام کا امتیاز نہیں ہے، بالکل نہیں سمجھا جاتا، اور پھر ان مقاصد کو پانے کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اقتدار کے حصول کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، چودراہٹ کے حصول کے لیے بھی دنیا جو بھی جائز اور ناجائز طریق ہائے دنیا کے اندر رائج ہیں ان کو اپنایا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہی حقیقتاً ہماری دنیوی اور اخروی سعادت کا ضامن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک مختصر سی سورت نازل فرمائی ہے، اس کا نام ہے سورۃ العصر۔ سب سے چھوٹی تقریباً سورت ہے اور انتہائی جامع ہے۔ اس کی جامعیت
اور اپنے مدعا اور اپنے مضمون کے بیان میں امام شافعی رحمہ اللہ اس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت صرف یہی اکیلی صورت نازل فرما دیتے تو دنیوی سعادت اور انسانوں کی کامیابی کے لیے کافی تھی۔ لَكَفَتْهُمْ۔ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر کامیابی کے 4 راز ہیں، 4 شرائط ہیں۔ جس انسان کے اندر وہ 4 شرطیں پائی جائیں اور ان 4 شرائط کے حصول کے لیے زندگی کے اندر کوشش کرتا رہے، سٹرگل کرتا رہے، وہ انسان اگرچہ جتنا بھی مفلس کیوں نہ ہو وہ حقیقتاً کامیاب انسان ہے۔ یہ جو دنیا کا معاملہ ہے یہ یقیناً راہ گیر کے لیے ایک جیسے عارضی منزل ہوتی ہے، یہ وہ ہماری ایک عارضی منزل اور پڑاؤ کی جگہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر تو یوں زندگی بسر کر جیسے کہ تو اجنبی اور مسافر ہے یا راہ گزرنے والا ہے۔ ایک مسافر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنے ایک ہدف تک پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ گھر سے جب نکلتا ہے اس کی ایک منزل ہوتی ہے، ایک منزل مقصود ہوتا ہے، تو اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کہیں پڑاؤ کرتا ہے، کہیں اس کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، کہیں پھر اتر کر وہ کھانا کھاتا ہے، اپنی ضروریات زندگی کی کچھ چیزیں لیتا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی کے اندر چلتا ہے، جب تک وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا، اور اس دوران میں انسان کا کتنا ہی خوبصورت سفر کیوں نہ ہو، راستے کی منازل کتنی ہی پرسکون کیوں نہ ہو، کتنی ہی پرتاثیر اور لطف اندوز کیوں نہ ہوتا ہو ان سے، لیکن وہ دل کے اندر ایک تردد اور اضطراب ہوتا ہے، دل کے اندر ایک عجیب سا خلجان ہوتا ہے کہ کون سا وہ وقت آئے کہ میں اپنے منزل مقصود پہ پہنچوں۔ یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل۔ یہ اصل تصور ہے، اور دنیاوی زندگی قرآن و حدیث کے ہم دلائل دیکھیں تو آخرت کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اس کو انتہائی حقیر قرار دیا ہے، اس درجہ حقیر کہ اگر یہ دنیا لو تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے برابر بھی اس کی وقت اور اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہوتی تو کسی کافر انسان کو اللہ پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر کفار مالا مال ہے، ہر نعمت سے مالا مال ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے اس رب کائنات پہ اعتماد اور بھروسہ ہو، جس مقصد کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے ہم اپنے ہدف کے مطابق چلیں، اور رب ذوالجلال والاکرام جو ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہی روزی رساں ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ تکاثر کے اندر، الہاکم التکاثر، تمہیں آپس میں مال کی زیادتی اور بہتات نے، اس کی کثرت کی ہرس نے غافل کر دیا ہے اپنے اصل ہدف سے، آخرت سے، اللہ رب العزت کی جنت سے، اصل مقاصد سے۔ اس دنیوی بھاگ دوڑ نے
اور آپس میں مقابلہ بازی، حصول زر، جائیداد، ناموری، دنیوی ترقی، اسی مال کی بہتات اور حصول زر کی حرص نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان تک پہنچ گئے، جا قبروں کو دیکھا تم نے۔ یہی ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان انک کادح، تو مسلسل محنت کر رہا ہے، مشقت میں لگا ہوا ہے، محنت کرتے چلا جا رہا ہے، کدحا فملاقی، بڑی مشقت اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ جا اللہ رب العزت سے ملتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ انسان کرتے کرتے محنت، جستجو کرتے کرتے اس دنیا کے اندر جو کرتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے عمومی طور پر، یہاں تک کہ اس کو موت آن لیتی ہے، موت دبوچ لیتی ہے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ جو تم سمجھے بیٹھے ہو نا اپنے اہداف اور اپنے معاملات، ان کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے۔ تم یقیناً جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، یہ تاکید کے لیے تمہیں پتہ چل جائے گا، عنقریب پتہ چل جائے گا، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر تم یقین کا جانتے، تمہیں علم یقین ہوتا، یقین کے ساتھ تمہیں علم ہوتا، تو پھر تم جہنم کو دیکھ لیتے، لترون الجحیم، ضرور بھی ضرور تمہیں جہنم نظر آتی، یا پھر تم جہنم کو دیکھو گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس جہنم کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اگر اسی دنیوی زندگی کے اندر انسان اپنی اس قیمتی عمر کو برباد اور تباہ کر کے چلا گیا اور جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اس مقصد کو حاصل نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں پھر جہنم جس کے بارے میں تمہارا یقین اتنا پختہ نہیں ہے اور انسان اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، دیکھ لو گے۔ عین الیقین، پھر تم آنکھوں سے دیکھ لو گے، عین الیقین، علم الیقین یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا، اور جب انسان مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر ہر قسم کا شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو تمہیں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو تصور ہے نا دنیا کی زندگی میں رہنے کا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا قوت لا یموت، ایک گزارے والا معاملہ۔ اصل جب ہدف انسان کا قائم رہے پھر دنیا کی کثرت، دنیا کی طلب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو انسان کا ہدف اور گول جو ہے نا مجمع نظر، وہ آخرت ہے، کامیابی کی زندگی کو اس نے فوکس کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت مال دے، پھر مال کی جستجو میں نکلے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے، یعنی دنیا کو، دنیوی وسائل کو، اب اپنی اس عظمت اور جلالت کو، اپنی مال و دولت، زر و زمین اور جائیداد کو، اپنی حشمت و عزت کو، جو بھی دنیوی وسائل ہے، اگر وہ دین کے تابع رکھ کر اللہ اس کو اس میں ناموری دیتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کام دیا، اللہ کے راستے میں چھپایا، اللہ رب العزت کے دین کی ترقی میں کھپایا ہے، جہاد میں کھپایا ہے۔ یہ دنیوی وسائل اگر دین کے تابع ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہیں، تو پھر وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ لیکن اگر ان دنیوی حصول میں، ان دنیوی وسائل کو لینے میں انسان کا دین رخصت ہوتا ہے، دین کو بائی پاس کر رہا ہے، دین کو اگنور کر رہا ہے، تو پھر یہ کامیابی، اسے سمجھنا اور اپنی کامیابی کا یہ جو ہدف ہے وہ حقیقتاً بہت بڑی ناکامی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر اس چیزوں کو بہت سے مقامات سے واضح کیا ہے۔
حقیقت ہے، جتنا بھی کما لیں، جتنی مرضی اسٹرگل کر لیں، محنت کر لیں، یہ پیٹ نہیں بھرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں فرمان عالی ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، ایک حدیث میں من مال، اگر اس انسان ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، لبتغ الثالث، تو وہ تیسری بھی مانگے گا۔ 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی، مال و دولت سے بھری ہوئی، انسان کی فطرت اور انسان کا نفس تیسری کا تقاضا کرے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا پیٹ جو ہے نا وہ قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ ہرس، یہ طمع، یہ لالچ، جو ہی انسان مر جائے گا، قبر میں جائے گا، یہ ساری خواہشات ختم ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے۔ یہ شہرت، یہ اونچا پن، یہ چودراہٹ کی خواہش، یہ ناموری کے جذبات، یہ اقتدار کا حصول، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اس کا جو طمع اور ہرس ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان ما ذئبان جاعیان ارسل فی غنم، فرمایا 2 بھیڑیے جب ان کو بکریوں کے ریوڑ، بھیڑ بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جائے، اس درجہ خرابی نہیں پیدا کرتے، اس درجہ نقصان نہیں پہنچاتے جس درجہ انسان کے دین کو مال کی ہرس اور ناموری اور اونچا ہونے کا جو جذبہ اور خواہشہ ہے وہ برباد کرتی ہے۔ ما ذئبان جاعیان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، 2 چیزیں، مال کا لالچ، مال کی ہرس، اور اسی طرح انسان کا اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اونچا پن، نمود نمائش، وہ شرف، چودراہٹ کی خواہش۔ عزت ہر انسان چاہتا ہے نا، اللہ معزز بنائے، عزت دے، انسان معزز ہو کے رہے۔ ایک ہوتا ہے چودراہٹ، ناموری، شہرت کا بھوکا انسان، شہرت کی بھوک، یہ 2 چیزیں یہ انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اس کی مثالیں بہت سی ملتی ہیں، بہت کچھ ہمیں ملتا ہے الا ماشاء اللہ۔ ایک وہ وقت تھا کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رات کو صدقہ لے کے نکلتا ہے تو ایک چور کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، تو اس کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ میں تو کسی چور کو دیا ہوں۔ دوسری رات پھر نکلتا ہے، ایک غنی بخیل کو دے آتا ہے، اس کے ہاتھ پہ رات کو چھپ کر رات کی تاریکی میں وہ صدقہ دے آتا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں تو غلط آدمی کو دیا ہوں، اللہم لک الحمد علی سارق، اللہم لک الحمد، اللہ تیری تعریف ہے۔ پھر تیسری رات جاتا ہے تو ایک عورت جو کہ عصمت فروشی کے لیے نکلتی ہے، پیسے کمانے کے لیے، اس کے ہاتھ پہ رکھ آتا ہے۔ پھر اس کو آواز آتی ہے، سنائی دیتا ہے، نظر آتا ہے، تو پھر بھی کہتا ہے اللہ تیری مرضی، اللہ تیری تعریف، تیری مرضی اللہ۔ تو یہ جو انسان ہے چھپ کے نکلتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ شاید یہ تو نے ایک غنی بخیل آدمی کو صدقہ دیے ہے، بدکارہ عورت کو تم دے آئے ہو، ایک چور کے ہاتھ پہ رکھ آئے ہو سکتا ہے
اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تینوں کو ہدایت دے دے، ان کی سوچ، زاویہ فکر بدل جائے، ان کا نقطہ نظر بدل جائے، ان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے۔ یہ نیت کا، حسن نیت کا، اعمال صالحہ کا انسان کی زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور آج کیا ہے؟ یہ شہرت کی بھوک، یہ ناموری کا جو طمع اور حرص ہے، معمولی سا کام کیا سائن بورڈ، تھوڑا سا کام کیا شہرت، بینر، اور کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کام کسی اور کا ہوتا ہے اور اظہار اپنا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، المتشبع بما لم یعطا کلابس ثوب زور، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو انسان بتکلف کوئی کام کرتا ہے نا، اس چیز کا اظہار کرتا ہے جو اس نے کام نہیں کیا، جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی، وہ نمایاں کرتا ہے، جو اس کی کمائی نہیں، جو اس کا کارنامہ نہیں، خود رجا پوجا نہیں ہے، لیکن اظہار یہ کر رہا ہے کہ بڑی سامی ہے اور بڑی حیثیت کا حامل ہے، یہ کرنے والا ہے۔ تو فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ جھوٹا انسان ہے۔ تو یہ ایک گھنونا جرم ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہماری دنیاوی زندگی میں عموماً جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، اور جسے اصل کامیابی سمجھا جاتا ہے، وہ دنیاوی آسائشیں ہیں، دنیاوی مال و متاع ہے۔ اسی کے لیے بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، اسی کے پیچھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نمازیں بھی جاتی ہیں تو جائیں، روزوں کی پرواہ نہیں ہے، فرائض کی پرواہ نہیں ہے، اور پھر معصیت کی معرفت نہیں ہے کہ میرے اس اقدام میں کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی۔ سب کچھ بغیر حلال و حرام کی تمیز کے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ یقین کیجئے، جہاں تک تو مال دولت دنیاوی ترقی کی بات ہے، تو یہ حرص کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے نا، بچپن سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی 2 چیزیں، 2 حرصیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں ساتھ ساتھ۔ انسان جیسے ہی قبر کے قریب ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کو پہنچتا ہے، فرمایا اتنی ہی 2 خواہشات اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں۔ وہ 2 خواہشات کیا ہیں؟ ایک تو ہے حب المال، مال کی محبت، اور دوسری خواہش طول العمر، لمبی عمر کی خواہش۔ انسان لمبی عمر چاہتا ہے، جوں بڑھتا چلا جاتا ہے، عمر بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، ان خواہشات کے اندر بھی طاقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبر تک جا پہنچتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ اب اپنے طلبہ کو دیکھ لیجئے، ایک وقت تھا سمجھ آتی تھی کہ علم کے حصول کے لیے محنت ہے، لیکن اب ہر طالب علم تقریباً، خصوصاً یونیورسٹیوں کو جو ہے، کالجوں کے جو ہے اسٹوڈنٹ، ان کی یہی ہے فلاں کورس کریں گے، چونکہ اس میں انسان کا سٹیٹس اچھا ہوتا ہے، جاب اچھی مل جائے گی، انجینئرنگ کر لیں گے، ڈاکٹری کر لیں گے، یہ پیشے ہیں، ان کی بڑی وقت ہے، بڑی قدر ہے۔ اور کبھی تو شاید یہ سوچا بھی نہیں تھا، یہ تصور بھی نہیں تھا کہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ صرف اس لیے پڑھیں گی کہ وہ جاب کریں گی۔ آج کل عموماً جو کوالیفائڈ بچیاں ہیں، جس فیلڈ میں بھی جاتی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ کوئی بچوں خانہ داری کے لیے نہیں ہوتا، وہ ایک الگ سے عجیب سی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کس کے لیے؟ جاب کے لیے، کمائی کے لیے۔ یعنی اصل ہدف وہ کمائی ہے، وہ پیسے کا حصول ہے، اور اس میں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کم ہے
کہ جو اپنے اہداف اس لیے مقرر کرتے ہیں کہ جیسے ایک انسان معلم یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے، میں دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے زندگی وقف کروں گا، یا پھر جس محکمے میں جاؤں گا میں وہاں جا کے دین کی خدمت کروں گا۔ بہت اعلیٰ ہدف ہے یہ، یعنی اصل کامیاب زندگی اگر وہ دین سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو انسان اوجے ثریا پہ کیوں نہ پہنچ جائے، وہ زیرو پہ ہے، وہ قطعاً ہیرو نہیں ہے۔ دنیا داروں کی زندگی میں تو وہ ہیرو ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں وہ زیرو ہے، اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مختصر چھوٹی سی صورت یہ اتاری ہے، والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ قابل غور بات ہے، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ جو اللہ نے ہمیں عمر دی ہے نا، مختصر موقع، یہ زندگی کی چند گھڑیاں، یہ اپنے اصل ہدف کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے جو ہمیں دنیا کی زندگی دی ہے، یہ جو دنیا بسائی ہے یہ اپنے لیے بسائی ہے، اپنی عبادت کے لیے بسائی ہے۔ تو اصل جو گول ہے، اصل جو ہدف ہے، جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بندگی ہے۔ بندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر دنیا جہان کی یہ قارون اور فرعون کا اقتدار و خزانہ لے کے اللہ کے ہاں کیوں نہ پیش ہو جائے، وہ انسان دنیا کا مفلس ترین انسان ہوگا، غریب ترین انسان ہے۔ جو اپنے اصل ہدف میں کامیاب ہو گیا ہے، اللہ کے دین پہ چلا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں کوشاں رہا، اور اگرچہ انتہائی افلاس کی زندگی کیوں نہیں بسر کی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، کس قدر اذیت ناک زندگی بسر کی، غلام تھے، آزاد ہوئے، اور کتنی ماریں کھائیں اپنے آقا کی، اپنے مالک کی، کتنی ماریں کھائی ہیں۔ اور جو انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ ایک غربت کی زندگی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلال کیا وجہ ہے؟ میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اتباع کی زندگی، دین کی زندگی، اللہ کی اطاعت کی زندگی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے کفن بھی پورا نہیں تھا، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے ہاں کتنا مقام اور مرتبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام ہیں۔ وہ تاریخ کے اندر ذوالبجادین کا واقعہ، کھاتی پیتی فیملی کے فرد ہیں، آسائش پرست ہیں اور غنی قسم کے لوگ ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ ان کے جو چچا نے کپڑے بھی بدن کے اتروا لیے۔ تاریخ میں آتا ہے کپڑے بھی اتروا لیے۔ ماں نے چادر دی تو اس کو چیر کر کاٹ کر اپنا سطر ڈھانکا اور کچھ حصہ اوپر اڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا، دین کے لیے وقف ہو گئے، اصحاب صفہ کے اسٹوڈنٹ بن گئے۔ اس دین کو میرے بھائیوں سینے سے لگائیں، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس دین کے اندر فاقہ کشی بھی، غربت بھی قبول ہے۔ اگر اللہ کی تقدیر میں دنیا میں کچھ آزمائشیں لکھی ہوئی ہیں تو یہی وہ انسان ہے جو اللہ کے یہاں سکسیسفل ہے، وہ کامیاب ہے، اس کی زندگی کامیاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے صحابہ تم مفلس غریب کنگال کیسے سمجھتے ہو؟ وہی انہوں نے کہا جو دنیا میں ریت چل رہی ہے، شروع سے چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں غریب مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ مفلسی نہیں ہے۔ مفلس انسان اللہ کے ہاں غریب کون ہے؟ قیامت والے دن آئے گا، ہاں حقوق العباد مارے ہوں گے، کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کسی کو قتل کیا، قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا،
کسی کو برا کہا، کسی کو گالی گلوچ دی، مختلف جرائم اور مختلف معصیتوں میں گرفتار انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور پھر ان کے سامنے جب حاضر ہوگا تو پھر اس کی نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ وہاں تو درم و دینار ان کے جو کھایا ہوا مال یا حقوق ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، نیکیاں تقسیم ہوگی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان گناہ گار لوگوں کے گناہ اس انسان کے جو کہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے بڑے بڑے نیکی کے اعمال بھی کرتا ہوگا، لیکن اس معاملے میں کمزور ہوگا، جن جرائم کی اللہ کے رسول نے عکاسی کی ہے ان کے گناہ اس پر لاد کے جہنم میں پھینک دی جائے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس انسان ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا اوڑھنا بچھونا اس تصور کا ہو کہ جب فوت ہو تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جہنم سے بچا کر اس کو جنت مل گئی، تو جنت کا حصول وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا سے مربوط ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس کا انحصار ہے۔ تو اصل جو دنیا میں ہدف میرا اور آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے، اور جس کو ہمیں کامیاب زندگی کہنا چاہیے، اور جس کامیاب زندگی کا تعارف کروانا چاہیے، جس سے لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے کہ لوگوں کامیاب زندگی یہ ہے اور ناکامی کی زندگی کون سی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے یہ سورۃ العصر کے اندر بیان فرمائی۔ والعصر، زمانے کی قسم، مختصر زندگی کا وقت ملا، تھوڑا سا وقت ملا، اگر اسی وقت پر محنت کر کے انسان یہ مختصر سی زندگی شعور کے ساتھ گزار کر، قرآن و سنت کے مطابق گزار کر وہ چلا جاتا ہے تو یہ وقت اس کا انتہائی قیمتی ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اور جو بد نصیب اپنی مختصر سی زندگی اور مختصر وقت سے مستفید نہ ہو سکا اور معصیتیں کر کر کے اور دنیا کے گند میں پھنس کر اس دنیا ہی کا کیڑا بن کے رہا، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا جیفہ طالبہا کلاب، یہ دنیا مردار اور مردار کو چاہنے والے کتے ہوتے ہیں۔ تو انسان کہیں اس حیثیت سے اوندے منہ اس پر نہ پڑ جائے کہ دین کا اس کو پتہ نہ ہو اور دنیا ہی دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا، جس طرح کہ ہماری عملی زندگی کہہ رہی ہے، تو پھر یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ہاں، ان الانسان لفی خسر، پوری بنی نوع انسان گھاٹے میں ہے، سب کے سب گھاٹے میں ہے، اور اس نقصان اور خسارے سے محفوظ کون سے لوگ قرار دیے گئے ہیں، کامیاب کون سے لوگ قرار دیے گئے ہیں؟ 4 قسم کے لوگ، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی ربوبیت پر، جو بھی ایمانیات ہیں، ایمان بالآخرت ہے، رسولوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اور اسی طرح جزا و سزا پہ ایمان ہے، اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر اس کا ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان ہے۔ تو جو ایمانیات کی دولت کو سمیٹ کر اس دنیا سے جاتا ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ الا الذین آمنوا، پہلی شرط کامیاب زندگی کی، کامیاب جس کو اللہ نے تصور کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے انہوں نے، اعمال صالحہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہ جو اعمال صالح ہیں نا، یہ نیک جو اعمال ہیں، یہ اللہ کے ہاں ایک پر امید چیز ہے، اللہ کے ہاں بھلائی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کو باقیات صالحات قرار دی ہے۔ یہ وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو اللہ کے ہاں سرخروئی کا باعث بنیں گی۔ عمل صالح تو ہم نے کوشش کرنی ہے قرآن و سنت کے روشنی میں عمل صالح کیا ہے، تو ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہوتا کیا ہے؟ یہ نماز عمل صالح ہے، یہ زکوٰۃ عمل صالح ہے، صدقہ خیرات عمل صالح ہے، یہ ارکان خمسہ عمل صالح ہیں۔ تو جو انسان بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں ہے یا مرضی سے پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے،
پھر صلہ رحمی، رشتے ناطے ملانا، حقوق العباد کی پاسداری کرنا. جو انسان ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، لوگوں پہ ظلم و ستم سے کام لیتا ہے، انصاف نہیں کرتا، ظلم و جور کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی زندگی کیا ہے؟ وہ تو ایک بہت بڑا ظالم انسان ہے. اور پھر تیسری شرط یہ ہے جو کہ ہمیں نقصان سے بچا سکتی ہے، وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. آپس میں حق کی تلقین، ایمان کی استقامت کے لیے، ایمان پر مضبوط رکھنے کے لیے، عقیدہ سنوارنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھانا، ثابت قدمی کا سبق دینا، اس کو حوصلہ دلانا، اس کو نا امید نہ ہونے دینا. ایسے بہت سے ساتھی ملتے ہیں جو بیچارے اس دنیوی زندگی کے اندر اس کے شکنجے میں کسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے نا کہ یہ غربت اور افلاس بھی کفر تک لے جاتا ہے، لیکن ایمانی قوت ایسی چیز ہے کہ بھائیو انسان بڑی بڑی آزمائشوں میں بھی کامیاب رہتا ہے. اللہ ایسا ایمان نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ایسے ایمان پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اس استقامت کے ساتھ اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے. اگر مہاجرین و انصار جو تھے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بڑی ان کی تعریف فرمائی ہے، اور فرمایا یہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ جو میرے فقراء مہاجرین ہیں نا، اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. فقراء مہاجرین 500 سال پہلے. لیکن یہ کون سا ایمان ہے، کون سی استقامت ہے؟ اس میں حسرت نہیں، افسوس نہیں. اللہ نے دیا تو اس پر شکر گزار بن جائے. کھانا کھایا، جتنا بھی میسر ہوا، انسان شکر گزاری کے ساتھ اللہ رب العزت پہ راضی ہو جائے. یہی تو مطلب ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اللہ نے جو دیا اسی پہ راضی، اسی پہ قناعت انسان کر لے. محنت تو کر رہی ہے نا، وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان جتنی محنت کرے گا اتنا ملے گا. لیکن انسان دین کو پسے پوچھ ڈال کر اور اللہ پہ توکل اور بھروسہ بھی نہیں ہے، اور یوں جسے کہتے ہیں نا مرتا ہوا نظر آئے کہ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو جانا ہے، ہلکایا ہوا نظر آئے، دنیا پہ مرتا ہوا نظر آئے، پتہ نہیں اگلا سانس نے لینا ہے کہ نہیں لینا. یہ اللہ رب العزت کے بارے میں حسن ظن نہیں بلکہ بد ظنی ہے. جو مومن ہوتا ہے، جس کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے، جس حالت میں بھی ہوتا ہے، وہ پر اعتماد ہوتا ہے اور کانفیڈنٹ ہوتا ہے. میرے بھائیو، وہ ایک سلف میں ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے نا، اس کے اعضاء بھی کٹے ہوئے تھے، معذور تھا، اور نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، بالکل بیکار سا انسان بظاہر لگتا ہے. تو وہ زبان اس کی ٹھیک تھا بھی وہ نبینا. ایک انسان ہاتھوں پاؤں سے ٹانگوں سے معذور ہو بھی نبینا، اور پھر وہ کہے الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرے. تو ایک شخص گزرتے ہوئے اس نے کہا ابھی تجھے کون سی نعمت مل گئی ہے جو اتنا تو شکر گزاری کر رہا ہے؟ اس نے طنز کی کہ نہ تیرے پاس آنکھیں ہیں، نہ تیرے پاس ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں چلنے کے لیے، یہ کیسا شکر؟ اس انسان کی شکر گزاری کا اندازہ لگائیے. وہ انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ایسی قوت اور ایسا بدن عطا کیا ہے کہ جو آزمائشوں پہ صبر کرنے والا ہے. الحمدللہ، یعنی علی البدن صابرہ، بدن پہ مجھے صبر کرنے والا، اور ایسی زبان اللہ نے عطا کی ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کی شکر گزاری میں لگی رہتی ہے. زبان ایک ملی ہے مجھے، آنکھیں نہیں ملی، کوئی بات نہیں، وہ اپنی اس زبان سے رطب اللسان ہے اللہ کی تعریفوں میں. تو یہ اصل میں انسان جب یہ تصور کر لیتا ہے کہ یہ دنیوی معاملہ اللہ دنیا عطا فرمائے، دعا کرنی چاہیے یہ آج کل کے حالات میں. لیکن خصوصاً میرے بھائیو اصل ہمارا ہدف، یا یہ نہ سمجھیے کہ جس انسان کو دنیوی آسائشیں نہیں، جس کے پاس گاڑی نہیں، جس کے پاس کوٹھی اور بنگلہ نہیں، یا وہ بیچارہ
ایک مسلمان کمزور لاگر دین اور توحید اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزار رہا ہے، دین پہ بسر کر رہا ہے، تو وہ کامیاب انسان ہے، اس کو نکما نہ سمجھیں، وہ کامیاب انسان ہے، وہی حقیقی کامیاب ہے۔ تو چوتھی چیز ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی آپس میں تلقین کرنی ہے، کسی کا حوصلہ نہیں توڑنا کہ انسان کسی ازمائش میں ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب انسان کسی بیمار کے پاس جائے تو اس کی تیمارداری کرے، اس کو حوصلہ دے، کوئی فوت ہو گیا ہے اس کو حوصلہ دے، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلَهُ مَا أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، نقصان ہو جائے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے۔ کسی چیز کے نقصان پر کوئی فوت ہو جاتا ہے، مالی نقصان ہے، کسی مصیبت زدہ کو دیتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھے کہ اللہ کا شکر ہے، بہت سے کائنات میں ایسے افراد ہیں کہ جو فلاں فلاں مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا، دل سے شکر ادا کرے۔ شکریہ کے کلمے دل سے نکلے انسان، تو اس چیز کی تلقین کرنا، ایک انسان خود دین پہ چلتا ہے، لیکن ایک دوسری ذمہ داری بھی ہے اہل ایمان کے لیے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تواصی بالصبر اور تواصی بالحق، حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہیں، تلقین سبق حق کا دیتے رہیں، حوصلہ نہ توڑیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی مثالیں صحابہ کرام کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا دل نصیب فرمائے کہ جو دل اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ رب العزت کی توحید پر اور اللہ پر ایمان کے حوالے سے پختہ ہو، استقامت اختیار کرنے والا، اس کے اندر کسی بھی لمحے تردد اضطراب پیدا نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انظر الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ یہ بنیادی ایک اصول اور قاعدہ ہے، سبق ہے کہ اپنے سے بڑوں کو نہیں دیکھنا۔ انسان ایک گاڑی پہ جا رہا ہے، یہ سائیکل پہ ہے، تو انسان حسرت کا شکار ہو جائے، اللہ سے مانگے، رشک کرے، مانگے اللہ سے، لیکن حسرت تو افسوس کا شکار نہیں ہونا۔ انسان کہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنے سے نچلے طبقے والوں کو دیکھنا ہے، اونچے لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق دیا ہے، اور یہی وہ سبق ہے کہ جو انسان کو ناشکری سے بچا سکتا ہے، اور اپنے ہدف کو اگر انسان پانا چاہ رہا ہے اور ہدف اس کا دین ہے، پھر یہ دنیوی معاملات، اذیتیں، تکلیفیں پھر انسان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ حقیقت ہے۔ پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی انسان کے سامنے آتی ہے، اس کو وہ صبر و شکر کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب اس کی نظر آخرت پہ ہو، جب وہ دنیا کے معاملات دیکھتا ہے، صرف دنیا کے اندر ہی پھنسا ہوا ہے اور اس کا ہدف یہی ہے کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ، پھر ہر ٹائم وہ حسرت ہی کرتا رہے گا، ہر ٹائم افسوس ہی کرتا رہے گا۔ صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن ماجہ میں آتا ہے، آپ کو پتہ نا صحابہ صفہ میں سے تھے، اور صحابہ صفہ وہ فقراء اور مساکین قسم کے لوگ تھے، انتہائی نادار، کہیں سے کھانا آ گیا کھا لیا وغیرہ بھوکے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی اور جو انہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا، اور جو زندگی کا تصور تھا کامیابی کیا ہے، وہ کامیابی آخرت کی کامیابی تھی۔ بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہ سبق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہے انسان کی عزت، یہ ہے وقار، یہ ہے انسان کی دولت اصل۔ الغنا غنا النفس۔ بڑے بڑے لوگ قارون، فرعون، حامان بڑے بڑے گزرے ہیں، واللہ اللہ کے ہاں ان کی مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہے۔ اور ایک طرف سیدنا بلال ہے، سیدنا سمیہ ہے، عمیر بن مصعب ہے، ذوالبجادین ہے رضی اللہ عنہم، وہ صحابہ کرام کہ جن کو لوگ فرمایا سفارش کرے قبول نہ ہو، کسی کے پاس جائے کو بات کرے اس کو کوئی حیثیت نہ دی جائے، لیکن لو اقسم علی اللہ لا برا، اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے اگر وہ قسم اٹھا لے نا تو اللہ ان کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے۔ اتنا اللہ کے ہاں مقام ہوتا ہے، اتنی اللہ کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، یعنی ایک وقت وہ
آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں، آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں مسکینوں غریبوں کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگتے نہیں ہے، بھوک لگی ہے اور زمین پہ گرے ہیں، اٹھنے کی سخت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے پکڑا جا کے کھانا کھلایا، فرمایا آؤ میں تمہیں اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ اور ایک وقت وہ ہے کہ وہ گورنر ہیں، گورنر بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل الدین قواما و ابا ہریرہ اماما، اس اللہ کا شکر ہے جس نے آج ابو ہریرہ کو گورنر بنا دیا اور دین کو میرا سہارا بنایا ہے، دین کو سہارا بنایا ہے۔ جب یہ ہمارا یقین پیدا ہو جائے نا کہ ہمیں دینے والا اللہ ہے، ہمیں عروج اور ترقی دین کی وجہ سے مل سکتی ہے، پھر اللہ کے فضل سے ہر بات پہ آپ اللہ کا شکر کریں گے اور اس وثوق اور یقین کے ساتھ زندگی گزاریں گے جو میرے مقدر میں ہے وہی میرے اللہ نے دینا ہے، وگرنہ یہ دنیوی جو حیثیتیں ہیں لاکھ انسان جمع کر لے اور مشرق سے مغرب اس کی شہرت کے ڈنکے بجتے ہوں، لیکن اگر وہ معصیت کی زندگی بسر کر کے گیا ہے اللہ کے ہاں بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرمائے، اور جو ہمارا ہدف اور کامیاب زندگی ہے اس زندگی کو پہچاننے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یہ ایک میسج ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے 23 مارچ کے حوالے سے، دو قومی نظریہ اور ہمارا معاشرہ، اور یہ وہی چیز ہے جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں۔ دو قومی نظریہ پاکستان کا حصول اور اس کے جو بننے کا اصل ہدف تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک اسلامی معاشرے کا قیام، اور قرارداد پاکستان جو 23 مارچ یہ اسی کا تعارف ہے، اور اس میں پاکستان کے حصول کا ہدف کہ ہم ایک ایسے نظریے کے حامل ہیں جو نظریہ توحید ہے۔ یہ بتوں کے پجاری، یہ کروڑوں خداؤں کے جو پجاری ہیں، ہمارا معاشرتی دینی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری تہذیب و ثقافت و کلچر ایک الگ چیز ہے، اسی کی یہ ہر سال تجدید اور یاد دہانی ہوتی ہے، اور ہم اس پہ غور کریں اور سمجھیں کہ ہم اپنے اس نقطہ نظر سے کہیں ہٹ تو نہیں رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ہم 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، کیا ہم محمد علی جناح علامہ اقبال کے وارث ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بحیثیت مسلمان کیا ہم اپنے اسلاف، اپنے شہداء اور اپنی ماؤں بہنوں کی قربانیوں کو فراموش تو نہیں کر چکے؟ لاکھوں قربانیاں۔ یاد رکھیں ہمیشہ وہی قومیں سر بلند اور باوقار رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو فراموش نہیں کرتی، اور اس وقت جو بہت بڑا ہمارے لیے ایک پرابلم ہے اور بہت بڑا کفار کا ایجنڈا ہے، وہ یہی کہ ہماری ہسٹری سے، ہماری جو حقیقت ہے اس سے ان کو ناواقف کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہی ہے کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستان، حقیقت ہے۔ آپ جائیں، اب کہتے ہیں نا یورپ اور فلاں حجاب کھینچتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم کنٹری میں یہ انڈیا دیکھ لے جو کچھ ہو رہا ہے نا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آئے دن نت نئے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ مرضی سے جاگتے ہیں، مرضی سے اٹھتے ہیں، مرضی سے کھاتے پیتے کماتے ہیں، کتنی آزادی ہے، اور آئندہ اللہ ہمیں متوقع جو خدشات ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ آزادی ہے ہمیں، اللہ کا بے انتہا شکر ہے، اور باوجود کہ بہت کچھ دعوے کیے جاتے ہیں، اور جو ان مسلمانوں کے جو دیار کفار میں رہتے ہیں، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ حسرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔